لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المقيد والرسول المسدد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وحماة المستضعفين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عزیزان گرامی، ارشاد رب العزت ہے کہ اے ایمان والوں، تمہارے اوپر روزے واجب قرار دیے گئے ہیں جس طرح سے تم سے پہلے والوں کے لیے روزے واجب قرار دیے گئے تھے. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، دیندار بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. ظاہر سی بات ہے کہ ماہ رمضان، ماہ سیام، جو واقعاً جس میں پروردگار نے جو ہے روزہ واجب قرار دیا ہے، اور اس سے پہلے والوں کے لیے بھی روزے واجب قرار دیے گئے تھے، تو اصل روزہ رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ تقوی و پرہیزگاری، انسان جو ہے متقی بن جائے، انسان دیندار بن جائے. متقی اور پرہیزگار، یہ ماہ رمضان جو ہے ماہ تقوی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں تو خطبہ شعبانیہ میں نبی نے فرمایا تھا کہ قد اقبل الیکم شہر اللہ، تمہارے سامنے جو ہے اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، لیکن وہ برکتوں کے ساتھ ہے، رحمتوں کے ساتھ ہے، مغفرت کے ساتھ ہے. تو یاد رکھیے، اگر انسان جو ہے متقی پرہیزگار بن جائے گا روزے کے نتیجے میں، تو اللہ کی رحمتیں اس کے اوپر نازل ہو جائیں گی، برکتیں بھی نازل ہوں گی، اور اللہ کی طرف سے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو اسی لیے یہ مہینہ جو ہے رحمتوں کا بھی مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، تقوی کا مہینہ ہے، توبہ کا مہینہ ہے. تو یاد رکھیں، متقین بننے کے لیے سب سے اہم مسئلہ جو ہمارے سامنے ہے، جس طرح سے خطبہ شعبانیہ میں جب مولائے کائنات نے پوچھا کہ یا نبی اللہ، اس مہینے میں بہترین عمل کیا ہے، بہترین کام کیا ہے، تو نبی نے فرمایا کہ حرام، جو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس سے بچنا. دیکھیں، یاد رکھیں گے کہ جب تک انسان حرام چیزوں سے نہیں بچے گا تب تک انسان صحیح معنوں میں جو ہے تقوی پرہیزگاری کی طرف گامزن نہیں ہو سکتا. سب سے پہلا قدم انسان کو یہ رکھنا چاہیے کہ انسان متقی بننے سے پہلے حرام چیزوں سے بچے، محرمات سے بچے، اور اسی کا نام تقوی ہے. اسی لیے مولا سے پوچھا گیا کہ تقوی کہتے کسے ہیں، تو مولا نے فرمایا کہ حرام چیزوں سے بچنا اور واجبات کو انجام دینا، یہی تقوی ہے، یہی پرہیزگاری ہے. تو یاد رکھیے، انسان اگر جو ہے حرام چیزوں سے نہ بچے اور صرف جو ہے نیک کام کرتا رہے،
واجبات کو انجام دیتا رہے، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایسے حرام کام ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں اس کا جو ہے جو جائز کام ہوتا ہے، اس کا جو واجب کام ہوتا ہے، وہ بھی جو ہے انسان کا بیکار ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حرام چیزوں کو سمجھیں، حرام چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور عام طور پہ آپ دیکھیے، ایک مثال کے طور پر بات کو آگے بڑھانے کے لیے، کہ اگر ہمارا یہ لباس جو ہے غصبی ہے، حرام پیسے سے ہم نے خرید لیا، یا کسی کا مال غصب کر لیا، یا ہم نے کسی کا لباس چوری کر لیا، اس لباس میں واجب نمازیں ہم چاہے جتنی پڑھتے رہیں، لیکن وہ نماز جو ہے نماز نہیں رہ جائے گی۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر واجب کام انجام دینے سے پہلے انسان کے لیے ضروری ہے کہ واجبات کو انجام دینے سے پہلے حرام چیزوں سے پرہیز کرے، حرام چیزوں سے بچے، تاکہ اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکے۔ مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جو نہج البلاغہ میں مختلف جنگوں پر جو ہے تقوی پرہیزگاری کی طرف جو ہے متوجہ کیا ہے، کہ آخر انسان کے نظر رہی۔ قرآن میں بھی اگر آپ غور کریں تو قرآن میں بھی جو ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والوں تم تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، متقی بننا۔ اور اسی لیے قرآن نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ ان للمتقین مفازا، بے شک متقین کے لیے ہی کامیابی ہے، ازلفت الجنت للمتقین، متقین کے لیے ہی جو ہے جنت بنائی گئی ہے۔ تو یاد رکھیں مولا کے یہ قول جو یہ کہا ہے کہ یعنی تقوی اسے کہتے ہیں جو حرام چیزوں سے پرہیز کرنا اور واجبات کو انجام دینا۔ مولا متقیان کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو ان کی زندگی میں جو ہے، جو کہ امام المتقین ہیں، متقیوں کے امام ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں متقی بننا ہوگا، تب ہم یہ کہنے کے حقدار ہوں گے کہ ہمارے مولا جو ہیں مولا متقیان ہیں، امیر المومنین ہیں، علی مرتضیٰ ہیں۔ تو یاد رکھیں مولا کائنات کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے، جن کے اندر خوف خدا بھی ہے، خوف آخرت بھی ہے، اور اللہ کے لیے تمام کام کو انجام دے رہے ہیں، اور اسی کو عبدیت کہتے ہیں، اسی کو بندگی کہتے ہیں، اسی کو عبادت کہتے ہیں۔ مولا کائنات نے اسی لیے تو فرمایا کہ ہر وہ کام جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا رہے اسی کو جو ہے عبادت کہتے ہیں۔ اور اللہ نے انسانوں کو پیدا ہی کیا ہے اس لیے تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ یاد رکھیں عبدیت میں معیار ہے، بندگی میں معیار ہے، تاکہ اس کے ذریعے انسان جو ہے اللہ سے قریب تر ہوتا چلا جائے۔ تو یہ ماہ تقوی ہے، تقوی کے ذریعے ہی جو ہے انسان صحیح معنوں میں عبدیت کا مظاہرہ کر سکتا ہے، بندگی کا اظہار کر سکتا ہے، اللہ کا حقیقی بندہ بن سکتا ہے۔ مولا کائنات یہی تو بارگاہ معبود میں ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار میں تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے جنت کے لالچ ہے، نہ اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ ہمیں جہنم کا خوف ہے، بل وجدتک اہل للعبادہ فعبدتک، پالنے والے میں نے تجھے لائق عبادت سمجھا ہے تو عبادت کر رہا ہوں۔ تو یاد رکھیں اصل میں ہمیں معرفت پروردگار حاصل کرنا چاہیے، خدا کی شناخت پیدا کرنا چاہیے، تاکہ اس کے ذریعے انسان اللہ سے قریب تر ہوتا چلا جائے۔ عبدیت اور بندگی کا معیار اسی بنیاد پر ہے تاکہ انسان جو ہے اللہ سے قربت حاصل کر سکے، تقرب الہی حاصل کر سکے۔ اسی لیے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے بندگی کے معیار کو بیان کیا ہے تاکہ بات کو آگے بڑھایا جا سکے کہ العبودیت خمسۃ اشیاء، مولا فرما رہے ہیں کہ عبدیت اور بندگی جو ہے 5 چیزیں ہیں۔ ایک ایک چیز کی طرف جو ہے توجہ اور غور کرنے کی ضرورت ہے، تفصیلی بات پیش نہیں کرنی ہے۔ مولا کائنات کے سلسلے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے کہ مولا متقیان جن کی پوری زندگی جو ہے اللہ کی عبادت میں اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کی ہے، یاد رکھیں مولا فرما رہے ہیں کہ عبدیت العبودیت خمسۃ اشیاء، بندگی 5 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 خلاء الباطن، پیٹ کا خالی رہنا۔ اب پیٹ کا خالی رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کھانا بند کر دے، نہیں، یعنی غذا جو ہے حلال غذا ہونی چاہیے، اور جتنا جو ہے انسان، اسی لیے مولا نے فرمایا کہ جب بھوک لگے تو کھاؤ اور جب بھوک رہ جائے تو چھوڑ دو۔
دوسری بات فرما رہے ہیں مولا، قرأت القرآن، قرآن کی تلاوت کرنا. اسی لیے قرآن میں مولا فرما رہے ہیں نوروا بیوتکم بتلاوت القرآن. قرآن کے سلسلے میں مولا فرما رہے ہیں کہ اپنے گھروں کو نورانی بنا دو تلاوت قرآن کے ذریعے. تو یاد رکھیں تلاوت قرآن ایک ایسا اہم عمل ہے جس کے لیے جو ہے فضیلتیں ہمارے لیے پائی جاتی ہیں. خطبہ شعبانیہ میں نبی نے فرمایا کہ من تلا آیۃ من القرآن، ایک آیت بھی اگر قرآن کی کوئی تلاوت کرے تو اس کو ختم قرآن کا ثواب ملے گا اس مہینے میں. تو تلاوت قرآن کا کتنا ثواب ہے. اسی لیے جو ہے مولا فرما رہے ہیں، ہمارے آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارا شیعہ، ہمارا چاہنے والا، ہمارا محب، اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ کم از کم دن بھر میں 50 آیتوں کی تلاوت کریں. تو 50 آیتوں کی تلاوت کم سے کم ہمیں کرنی چاہیے، تاکہ انسان جو ہے 50 آیتوں کی جب تلاوت کرے گا دن بھر میں تو 50 مطالب کو اپنے ذہن میں لے آئے گا. جب 50 مطالب ذہن میں لے آئے گا تو اس کے نتیجے میں اپنے اعمال میں سدھار پیدا کر لے گا. پھر مولا فرما رہے ہیں تیسری بات، قیام اللیل، رات کے کسی سناٹے میں اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنا. نماز شب اسی میں شامل ہے کہ انسان نماز شب اللہ کی بارگاہ میں سناٹے میں تنہائی میں نماز شب پڑھ کے اللہ سے قربت حاصل کر لے، قربت پروردگار حاصل کر لے. چوتھی بات فرما رہے مولا کہ التضرع عند الصبح، صبح کے ٹائم تضرع و گریہ وزاری. دیکھیں یاد رکھیے تضرع کسے کہتے ہیں؟ تضرع مانے گڑ گڑانا. جیسے مولا فرما رہے ہیں جیسے تمہارے گھر پہ جو ہے کوئی فقیر آ جاتا ہے اور وہ فقیر آ کر جو ہے تم سے مانگتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس نہیں ہے، تو وہ گڑ گڑاتا ہے، بار بار ایک بات کہتا ہے. تو ویسے ہمیں بارگاہ معبود میں جو ہے ایک چیز کو بار بار کہنا ہے، گڑ گڑانا ہے. اور اسی لیے جو ہے پانچویں جو ہے جو صفت بیان کی مولا نے کہ البکا من خشیت اللہ، اللہ کے خوف میں جو ہے بکا کرنا، گریہ کرنا. مولا متقیان کی زندگی کا مطالعہ اگر کیا جائے تو آپ دیکھیں گے کھانے کا معیار کیا ہے. مولا جو ہے اس طریقے سے جو کی روٹی کھا رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے کہ ایک مسجد میں بیٹھ کے جیسے ہی روٹی کھا رہے ہیں کہ ایک فقیر آتا ہے، اس نے کہا کہ ہم بے بھوک لگی ہے، ہمیں بھی کچھ دے دیجئے. تو وہ روٹی جو ہے فقیر کے حوالے کیا، لیکن اس سے ٹوٹ نہیں رہی تھی. مولا ایسی روٹی کھا رہے تھے. آخر میں جو ہے مولا نے جو ہے رہنمائی کی کہ جاؤ فلاں جگہ. اب وہ مولا امام حسن السلام کے دسترخوان کی طرف گیا، یہاں مولا کے گھر پہنچا، وہاں جا کر بیٹھ کے کھانے لگا. تو آپ دیکھیں جب کھا رہا تھا تو کچھ روٹی اپنے پاس رکھ رہا تھا، کچھ چیزیں اپنے پاس رکھ رہا تھا. تو مولا نے یہاں تک کہا کہ تم جو ہے گھبراؤ نہیں، پہلے اچھی طرح کھا لو، اگر تمہیں چاہیے تو اپنے ساتھ لے جانا اپنے گھر والوں کے لیے. تو اس نے کہا کہ نہیں، میں تو ان کے لیے لے کے جا رہا ہوں جو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے پاس خشک روٹی ہے اور وہ ہم نہیں کھا پا رہے تھے. تو مولا نے فوراً کہا کہ وہ میرے بابا علی ہیں جن کی غذا یہی ہے. اور اس کے بعد اگر آپ تلاوت قرآن کی بات کریں تو مولا کائنات مسلسل قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. ائمہ طاہرین کے بارے میں یہاں تک پایا جاتا ہے کہ ماہ رمضان میں 40 قرآن کا ختم کرتے تھے، یعنی زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. اور اس کے بعد رات کے سناٹے میں نماز پڑھنے کی بات یہاں تک آئی تو ابو درداء نام کے ایک چاہنے والے مولا کے صحابی، آپ دیکھیں مولا کے بارے میں فرما رہے ہیں ابو درداء کہ کس طرح سے مولا جو ہے رات کے سناٹے میں جو ہے اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے اور مشغول رہتے تھے. ایک مرتبہ واقعہ ہے کہ ابو درداء نے دیکھا کہ مولا جو ہے بیت الشرف سے جو ہے باہر نکلے اور وہ کہیں جانے لگے. تو ابو درداء فرماتے ہیں کہ میں بھی جو ہے پیچھے پیچھے چلنے لگا کہ دیکھو کہ مولا کہاں جا رہے ہیں اور کیا کرنے جا رہے ہیں. جب میں نے دیکھا کہ مولا ایک باغ میں گئے، درخت نیچے جو ہے یعنی انہوں نے مصلی بچھا دیا اور اس کا نماز میں مصروف ہو گئے. اور جب نماز پڑھنے لگے
تو رات بھر جو ہے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے مولا کائنات نے نماز پڑھی ہے۔ ابو دردہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا رہا مولا جو ہے گریہ بھی کر رہے ہیں، سجدے میں گریہ کر رہے ہیں، عبادت پروردگار میں مصروف ہیں اور دعا کر رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، یہاں تک کہ صبح کی نماز کا وقت آ گیا۔ مولا سجدے میں تھے، میں نے سوچا کہ شاید جو ہے ان کو نیند آ گئی ہو، میں قریب گیا مولا کو اٹھانے کے لیے، تو ایک مرتبہ دیکھا کہ مولا کے جسم میں جان ہی نہیں، جیسے ایسے لگ رہا ہے جیسے مولا کے جسم میں جان ہی نہیں ہے۔ میں گھبرا گیا۔ ابو دردہ فرماتے ہیں میں دوڑتا ہوا بنت رسول کے گھر کے پاس آیا اور میں نے آواز دی، اے بنت رسول، غضب ہو گیا۔ کہا ہوا کیا؟ کہا میں نے علی کو دیکھا سجدے کی حالت میں اور وہ جو ہے ایسے پڑے ہوئے ہیں جیسے جسم میں جان ہی نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں، مولا کی عبادت اگر آپ دیکھنا چاہیں، رات کے سناٹے میں جو نماز پڑھ رہے ہیں بارگاہ معبود میں، اس طرح سے پڑھ رہے ہیں جیسے لگ رہا ہے کہ جس میں جان ہی نہیں ہے۔ اب بنت رسول نے فرمایا ابو دردہ یہ تو اکثر ان کی حالت ہوا کرتی ہے۔ تو غور کیجئے کہ زوجہ بھی ایسی ہے کہ جس کے بارے میں جب نبی نے پوچھا تھا کہ اے علی تم نے اپنی زوجہ کو کیسا پایا، فاطمہ کو کیسا پایا، تو مولا نے یہ تو کہا تھا نعم العون فی العبادہ، یعنی عبادت پروردگار میں جو ہے بہترین مددگار۔ تو دیکھیں اس طریقے سے ہوتا ہے کہ گھر میں بھی جو ہے انسان اگر عبادت کرنا چاہتا ہے، رات کے سناٹے میں اگر اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرنا چاہتا ہے تو گھر والے معاون ہو جاتے ہیں، مددگار ہو جاتے ہیں۔ ہاں عزیزو، یہ پہچاننے والی زوجہ ہے کہ ایک مرتبہ کہتی ہیں کہ یہ تو علی کی حالت ہوا کرتی ہے جب سجدے میں رہتے ہیں۔ ابو دردہ کہتے ہیں کہ میں دوڑتا ہوا پھر دوبارہ آیا تو دیکھا مولا پھر نماز مصروف ہیں۔ تو غور کیجئے عزیزوں، یہ ہے رات کے سناٹے میں مولا کائنات کی عبادت کا منظر۔ اور ویسے بھی جو ہے مولا کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں رات کے سناٹے میں نمازوں کے ساتھ ساتھ جو ہے مولا غریبوں کی امداد رسائی کرتے تھے، مدد کرتے تھے، ڈھونڈتے تھے کون کون جو ہے بھوکا ہے، کون کون پریشان حال ہے، ان کو جو ہے جا کر روٹیاں تقسیم کرتے تھے، وہ بھی رات کے سناٹے میں، تاکہ لوگ پہچان نہ سکیں۔ عزیزوں، یہ ہے زندگی ہے مولا کائنات کی، جس کو عبادت کہا جاتا ہے، عبدیت کہا جاتا ہے، عبودیت و بندگی کا نام دیا جاتا ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ تیسری صفت یہ ہے، چوتھی صفت یہ ہے کہ رات کے سناٹے میں جو ہے اللہ کی بارگاہ میں عند صبح کے وقت جو ہے تضرع اور گریہ اور گڑگڑانا، یہ مین مسئلہ ہے۔ اور آپ دیکھیں مولا کائنات خوف خدا میں اتنا گریہ کرتے تھے، روتے تھے رات کے سناٹے میں۔ اور واقعاً جو ہے اگر عبادت کی بات آ گئی ہے تو ایک جملہ کہتا چلوں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اور بلکہ ہم لوگ جو ہے تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ آخر مولا کے پیر میں جو ہے تیر لگ جاتا ہے اور مولا جو ہے تڑپ رہے ہیں درد کی وجہ سے، اور یہاں تک کہ حکیم آتا ہے، ڈاکٹر اس زمانے میں جو حکیم تھے آتے ہیں اور پیر سے جو ہے تیر نکالنا چاہتے ہیں، لیکن تیر نکال نہیں پا رہے ہیں کیونکہ مولا جو ہے درد میں جو ہے تڑپ رہے ہیں، درد میں پریشان ہیں۔ ادھر سے نبی کا گزر ہوا، نبی نے کہا کہ ابھی رک جاؤ، ابھی نماز کے وقت ہونے والا ہے، ابھی نماز کے وقت جو ہے جب نماز میں مصروف ہو جائیں گے تو یہ کام کر لینا۔ اور وہی ہوا کہ مولا جب نماز میں مصروف ہو گئے تو اس طریقے سے جو ہے مصروف ہو گئے، مشغول ہو گئے نماز میں کہ پیر سے تیر نکال لیا گیا، ان کو اندازہ نہیں ہوا۔ یہ ہے زندگی پہلے علی کی کہ جنہوں نے جو ہے اللہ کی بارگاہ میں عبادت اس طریقے سے کی ہے کہ ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، صرف اللہ کی یاد میں، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی یعنی رضایت کے لیے، اللہ کی قربت کے لیے جو ہے وہ قدم آگے بڑھا رہے ہیں۔ اور یہی مسئلہ ہے کہ اللہ کی مرضی کی بات جہاں تک آ گئی تو آپ دیکھیں اسی لیے جو ہے قرآن نے بڑھ کے آواز دی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم آیا ہے، تو صادقین ہے کون حضرات؟ اس کے لیے صرف اشارتاً عرض کرتا چلوں تاکہ مولا کائنات کی یعنی سیرت بھی آپ کے سامنے آ سکے۔ میدان مباہلہ ہے، واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہے، مجھے صرف اشارتاً چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ میدان مباہلہ ہے جس کے لیے جو ہے یعنی تمام پنجتن پاک علیہ السلام پہنچے ہیں
صداقت کے پیکر ہیں، سچائی کے جو ہے پیکر ہیں، کہ ایک مرتبہ حکم الہی ہوتا ہے کہ اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آئیں، تم اپنے نفسوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی نفسوں، اپنے بچوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے بچوں کو لے کر آئیں گے۔ تو یاد رکھیں بچوں میں صرف حسن و حسین کو لے کر جو ہے نبی پہنچے، اور نفس رسول جو ہے مولا کائنات ہیں، وہی مولا کائنات جن کو بار بار جو ہے یعنی نبی کی مدد میں جو ہے علی کو پایا گیا، چاہے یعنی شب ہجرت کا واقعہ ہو جو میں اشارہ کروں گا ابھی آپ کے سامنے، تو میدان مباہلہ میں جب یہ مولا کائنات پہنچے تو نفس رسول کے عنوان سے پہنچے ہیں۔ یہ پنجد پاک علیہ السلام جب میدان مباہلہ میں پہنچ گئے، پر میدان مباہلہ میں پہنچے کیوں تھے؟ یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ آخر میدان مباہلہ میں گئے کیوں تھے؟ عیسائیوں نے مقابلے کے لیے اتنا بڑا جم غفیر اکٹھا کر لیا تھا، بہت عورتیں تھیں، بہت بچے تھے، بہت مرد تھے، پورا مجمع تھا، لیکن ادھر کیا ہے؟ 5 تن، صرف 5 تن پہنچے تھے۔ مولا کائنات نبی کریم فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہا اور امام حسن امام حسین علیہ السلام۔ اب جب یہ لوگ پہنچے ہیں تو وہ علماء نجران، نصارہ کے علماء ہیں، عیسائی علماء جو تھے، انہوں نے ایک مرتبہ کہا کہ دیکھیں تو آخر کون حضرات آئے ہوئے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں دشمن بھی تھوڑا ایک لمحے کے لیے سوچنے مجبور ہو جاتا ہے کہ آخر 5 ہی تن کیوں آئے ہیں۔ اور جب ان کو دیکھا تو ایک مرتبہ جو ہے بڑھ کے آواز دی کہ اب ان سے مقابلہ مباہلہ نہیں ہو سکتا۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ یہ ایسی شخصیتیں ہمارے سامنے ہیں، ایسی شخصیتوں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر پہاڑ پہ بھی اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں، یعنی ایسے سچے اور صداقت کے پیکر ہیں۔ تو آپ غور کریں کہ دشمن بھی جو ہے ان کی صداقت کا جو ہے لوہا مان رہا ہے، صداقت کو قبول کر رہا ہے۔ تو یہ جو قرآن میں کہا رہا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو سچوں کے ساتھ رہنے کے لیے جب حکم آیا ہے تو اس میں مولا کائنات ہیں، نبی کریم ہیں، فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہا ہیں، اور امام حسن امام حسین علیہ السلام ہیں۔ نبی کریم وہ جو اگر مکے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا ہے، پھر بھی جو ہے کفار اور مشرکین جو ہیں وہ نبی کو صادق اور امین کہہ کے پکار رہے ہیں، سچے اور امانت دار کہہ کے پکار رہے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیے بعد میں بھی یہی صورتحال ہے کہ جب نبوت کا اعلان بھی کر دیا ہے تو پھر بھی وہ کفار و مشرکین وہ تھے کہ اگر امانت میں کوئی چیز لا کر رکھتے تھے تو صرف اور صرف جو ہے نبی کے پاس لا کر امانت میں چیزیں رکھتے ہیں۔ پتا تھا کہ یہ امین ہیں اور سچے صادق ہیں، اور کبھی جو ہے جھوٹ کا سہارا نہیں لیا ہے، ہمیشہ صادق ہیں، سچے ہیں۔ تو وہی مسئلہ ہے کہ اگر صداقت اور امانت داری کی بات آ گئی تو درمیان میں ایک جملہ کہتا چلوں، یہ تو نبی کی سیرت تھی جو معصوم تھے، یہ رسول کی سیرت تھی جو اللہ کی طرف سے رسول بن کر آئے تھے، لیکن جناب لقمان حکیم جو واقعاً جو ہے لقمان ہیں، جو اللہ کے قریبی بندے ہیں، اور ایسے جو ہے یعنی ان کے بارے میں یہاں تک روایتیں کہتی ہیں کہ نہ وہ نبی تھے، نہ وہ رسول تھے، نہ کوئی عہدہ اللہ کی طرف سے ان کو ملا تھا، بلکہ حکمت والی باتیں ان کے اندر پائی جاتی تھیں، اور نتیجے میں جو ہے یہی جناب لقمان سے جو ہے پوچھا گیا کہ اے لقمان آپ کو اللہ کے نزدیک اتنا بڑا مرتبہ کیسے ملا، یعنی کیسے آپ اللہ سے اتنا قریب ہو گئے؟ اور جناب لقمان کی منزلت کا آپ اندازہ لگائیے۔ جناب لقمان وہ ہیں کہ اگر جو ہے آپ دیکھیں ان کے بارے میں تو قرآن میں جو ہے پورا سورہ جو ہے ان کے نام سے جو ہے ایک موجود ہے، اور جتنی باتیں جو ہیں جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو سمجھائی تھی، نصیحت کی تھی، واعظ و نصیحت کی تھی، وہ سب قرآن میں جو ہے تذکرہ سورہ لقمان میں موجود ہیں۔ آپ دیکھیں اتنی بڑی منزلت ہے، اور اس کے نتیجے میں جب پوچھا گیا کہ اے لقمان اتنا بڑا مرتبہ تمہیں کیسے ملا، تو جناب لقمان نے یہی جملہ کہا، بات آگے تو درمیان میں کہہ رہا ہوں، کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں ان 3 صفتوں کی طرف جو ہے ضرور توجہ کیا ہے میں نے، اور اسی کی طرف جو ہے زیادہ میں نے اہمیت دی ہے۔ کہا وہ کون سی چیزیں ہیں؟ کہا ایک تو صداقت، سچائی، اور دوسری امانت داری،
اور تیسری بات یہ ہے کہ ترک ما لا یعنی، یعنی ان چیزوں کو میں نے ترک کیا ہے جس کا کوئی معنی نہیں ہے، جس کا کوئی مفہوم نہیں ہے، جس کا کوئی مطلب نہیں ہے. یعنی ہم نے بیہودہ باتوں کی طرف توجہ نہیں کی، بیہودہ کاموں کی طرف توجہ نہیں کیا ہم نے. تو غور کیجئے آپ کہ یہ زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ جو ہے جناب لقمان ہمیں بتا رہے ہیں کہ اپنی زندگی کو اگر واقعی خوشگوار گزارنا ہے، تقوی پرہیزگاری کی طرف جانا ہے، یا عبدیت و بندگی کا اظہار کرنا ہے، تو ہمیں ان تین صفتوں کی طرف ضرور توجہ کرنی ہے. ایک تو اپنی زندگی میں کبھی جو ہے جھوٹ کا سہارا نہیں لیا جائے، صداقت اور سچائی ہمارے سامنے ہونی چاہیے. اور دوسری بات ہے امانت داری. اگر امانت داری ہمارے اندر پائی جاتی ہے اور سچائی پائی جاتی ہے تو انسان کبھی بھی جو ہے کوئی قدم ایسا نہیں اٹھائے گا جو اللہ کی مرضی کے مطابق نہ ہو. اور تیسرا کام جو ہے ترک ما لا یعنی، یعنی تیسری بات یہ تھی کہ بیہودہ کاموں کو ترک کرنا. یعنی ہمیشہ جو ہے ہم جناب لقمان کہتے ہیں کہ ہمیشہ ہم نے جو بھی کام کیا وہ بے مطلب کام نہیں کیا ہے، لا یعنی کام نہیں کیا ہے، بیہودہ کام نہیں کیا ہے، بیہودہ باتیں نہیں کہی ہیں. اسی لیے عزیزوں ہماری زندگی جو ہے ایسی ہونی چاہیے جس کے بارے میں مولا فرما رہے ہیں کہ اپنی زندگی کو 4 حصوں میں تقسیم کرو. یعنی اپنی زندگی کو 4 حصوں میں تقسیم کرو، تبھی زندگی بیہودگی سے جو ہے الگ ہو سکتی ہے، بیہودہ کاموں سے انسان الگ ہو سکتا ہے، بیہودہ باتوں سے الگ ہو سکتا ہے. 4 امور میں تقسیم کرنے کے لیے مولا نے فرمایا ہے. بات چل رہی تھی تو درمیان میں آ گئی کہ ایک جو ہے اپنی نجی زندگی کے لیے، یعنی کہ 24 گھنٹے کو آپ تقسیم کرنا چاہیں تو اپنے نجی زندگی کے لیے کچھ اوقات نکال لیجئے. نجی زندگی کا مطلب یعنی آپ کو جو ہے یعنی سونا ہے، کھانا ہے، ٹہلنا ہے، یہ تمام اپنی زندگی کا. اس کے بعد دوسرا جو ہے وقت نکالیے تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے. ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے مت بیٹھیے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے پروردگار نے جو ہے قرآن میں سورہ جمعہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. یعنی جب تمہاری نماز مکمل ہو جائے تو فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین پہ پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل و کرم کو تلاش کرو. عزیزوں انسان اگر کاروبار میں لگ جائے، تجارت میں لگ جائے، کوئی بھی چھوٹا سے چھوٹا تجارت، چھوٹی تجارت کرے، چھوٹا سے چھوٹا کام کرے، پھر بھی اللہ کی برکتیں اس کے لیے شامل حال ہو جائیں گی. اللہ برکتوں سے نوازتا ہے، لیکن اللہ پر بھروسہ تو کریں. مَن يَتَوَكَّلْ عَلَى فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ آپ غور کریں کہ مولا فرما رہے ہیں کہ انسان کو اپنی نجی زندگی کے ساتھ ساتھ تجارت و کاروبار کے لیے اوقات نکالنا ہوگا. یعنی ایک وقت نکالیے تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے، بزنس کے لیے، اور کاروبار کام کرنے کے لیے، نوکری کے لیے، کوئی بھی کام کرنا ہو، بہرحال اپنے یعنی خرچہ چلانے کے لیے، کچھ پیسہ کمانے کے لیے قدم آگے بڑھاؤ. تیسرا جو ہے وقت جو نکالنا ہے وہ عبادت پروردگار کے لیے، نماز پڑھنی ہے، دعا پڑھنی ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے نا، یہ تمام کام کے لیے جو ہے وقت نکالنا ہوگا. اس کا چوتھا جو کام ہے جو ہماری زندگی میں بہت کم نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ صلہ رحم کرنے کے لیے، اپنے رشتہ داروں سے بات چیت کرنے کے لیے، اپنے رشتہ داروں اور دوست احباب سے جو ہے یعنی ملاقات کرنے کے لیے اوقات کو نکالنا ہوگا، وقت نکالنے کا. یعنی پورے اپنی زندگی کے امور کو جو ہے 4 حصوں میں تقسیم کر دو. ایک اپنی نجی زندگی کے لیے، دوسرا اللہ کی عبادت کے لیے، تیسرا تجارت کے لیے، چوتھا جو ہے احباب اور دوست احباب اور رشتہ دار سے ملاقات کرنے کے لیے. اب ہو سکتا ہے کوئی پوچھ بیٹھے کہ آخر جو ہے 24 گھنٹے میں ہم جو ہے 6 گھنٹے جو ہے تقسیم کر لیں، کہ نہیں بھائی، جتنا جس کو وقت چاہیے اس کو آپ دیجئے، لیکن 4 امور میں تقسیم کرنا ہے. یعنی اپنی نجی زندگی کو اگر 10 گھنٹے چاہیے تو 10 گھنٹے آپ دیجئے، تجارت کے لیے 10 گھنٹے چاہیے تو 10 گھنٹے دیجئے. 20 گھنٹے ایسے نکل گئے، 4 گھنٹے بچے. بھائی 4 گھنٹے میں 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ آپ نماز پڑھنے میں اور قرآن پڑھنے میں 24 گھنٹے نکال دیجئے، تو بقیہ 1.5 گھنٹہ جو بچا وہ دوست احباب سے ملاقات کے لیے، اپنے رشتہ داروں سے احوال پرسی کے لیے.
بھائی ظاہر سی بات ہے کہ فون سے رابطہ کر رکھ لیا، اس کا جو ہے وقت ملا تو انسان جا کر جو ہے ملاقات کر لے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اپنے امور کو ان تمام زندگی گزارنے کے لیے 4 حصوں میں تقسیم کرنا ہے. تو یہی مسئلہ ہے کہ بیہودہ کام انسان دور، یعنی بیہودہ کام سے دور رہے. وہی جناب لقمان نے کہا کہ ہماری زندگی یعنی ہم نے جو ہے اپنی زندگی میں یہ 3 کاموں کے طرف توجہ زیادہ دیا ہے. ایک صداقت، سچائی، ایک امانت داری، اور ایک جو ہے ہم نے وہ کام کو ترک کیا ہے جو بیہودہ کام ہے اور بے معنی اور لا یعنی کام ہے، جس کی طرف توجہ ہمیں نہیں دینا چاہیے. عزیزوں، مولا کائنات کی زندگی کے مطالعہ اگر کیا جائے تو پوری زندگی ان کی خوف خدا میں، خوف آخرت میں اور خوف یعنی خدا میں اس طرح سے زندگی بسر کی ہے کہ جب بھی جو ہے یعنی اللہ کی عبادت میں جو ہے قدم آگے بڑھاتے تھے تو خوف خدا سے لرز جاتے تھے. اور یہی زندگی اگر آپ دیکھیں چوتھے امام کی بھی جو ہے آپ کے سامنے نظر آتی ہے. یہ چوتھے علی ہیں کہ جن کی زندگی کا مطالعہ کریں عبادت کے سلسلے میں تو آپ دیکھیں کہ یعنی سجدے کی حالت میں ہیں، اژدہا انگوٹھا چبا رہا ہے. مولا اپنی نماز کو مکمل کر رہے ہیں، اژدہا انگوٹھا چبا رہا تھا، لیکن مولا کے نے توجہ بالکل نہیں کی. سجدے میں سر ہے، عبادت پروردگار میں جو ہے مصروف ہے، پوری نماز ختم ہو گئی لیکن توجہ بالکل نہیں، انگوٹھا چبا رہا ہے اژدہا. آخر میں جب نماز ختم ہوئی تو ندائے پروردگار آتی ہے، انت زین العابدین وانت سید الساجدین، تم ہی جو ہے سید الساجدین ہو، تم ہی زین العابدین ہو، عبادت گزاروں کے زینت، سجدہ کرنے والوں کے سردار. تو آپ غور کریں، یہی مولا علی علیہ السلام یعنی چوتھے امام ہیں کہ جو اگر نماز کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور وضو کرنے کے لیے جیسے پانی ان کے سامنے آتا ہے وہ ان کا بدن لرزنے لگتا ہے، کانپنے لگتا ہے. پوچھا گیا مولا یہ کیا بات ہے؟ تو کہا کہ میں اس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں جو خلاق عالم ہے، جو خالق کائنات ہے، وہ مالک کائنات ہے، اس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. تو عزیزوں، یہ ہے سیرت ائمہ طاہرین علیہ السلام کی. تو مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام جو واقعاً جو ہے 19 رمضان المبارک 19 رمضان کو ان کے سر پہ ضربت لگی ہے. یہی مولا ہیں جو نماز میں مصروف ہیں، یہی مولا ہیں جو اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں. آپ غور کریں کہ روایت یہ کہتی ہے کہ مولا مسجد کی جانب چلے، اور جب مسجد کی جانب چلے تو اس کے بعد جو ہے یہاں تک کہ مسجد میں جب قدم رکھا ہے تو مولا نے جو ہے ابن ملجم جو ملعون وہاں پہ لیٹا ہوا تھا، سو رہا تھا، مولا نے اٹھایا بھی، مولا نے جا کے اذان دی ہے، لوگ نماز کے لیے آئے ہیں. مولا کائنات نے جیسے ہی نماز شروع کی ہے اور اس کے بعد نماز مصروف ہے، جیسے ہی سجدے میں سر رکھا ہے، ملعون ابن ملجم نے آ کر ضربت لگائی ہے، اور جب ضربت لگائی ہے تو مولا نے یہی کہا بیٹا حسن ان نمازوں کی نماز مکمل کرا دو. ہاں عزیزو، کس طریقے سے غضب ہو گیا کہ مولا کائنات کے سر پہ ضربت لگی اور مولا کائنات خاک اٹھا اٹھا کر سر پہ رکھتے تھے اور کہتے تھے فوز رب الکعبہ، ارے کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. ہاں عزیزو، وہ مولا کائنات جن کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی اور شہادت مسجد کوفہ میں، مولا نے اپنے بیٹے حسن سے کہا بیٹا حسن ارے نمازوں کی نماز مکمل کرا دو. اجرکم اللہ، مولا حسن نے نمازیوں کی نماز مکمل کرائی، بیت الشرف کی طرف مولا کائنات کو لے جایا جا رہا ہے. حاضرو، واہ ویلا ہے، واہ مصیبت کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، شیعہ نے حیدر کرار گریہ کر رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں.
عزیزو مسجد کوفہ سے ارے بیت الشرف کی طرف مولا کائنات کو لے جایا جا رہا ہے۔ ارے گھر کے قریب پہنچے تھے کہ ایک مرتبہ مولا نے کہا بیٹا حسن ارے ان چاہنے والوں سے کہہ دو اپنے اپنے گھر چلے جائیں۔ اجرکم اللہ، مولا کو کتنا خیال ہے، کہا بیٹا حسن ان افراد سے کہہ دو اپنے اپنے گھر چلے جائیں، کیونکہ جیسے ہی میری حالت زینب ام کلثوم دیکھیں گے بے تحاشا گریہ کریں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ نامحرموں کے کانوں تک میں میری بیٹیوں کی آواز جائے۔ اجرکم اللہ، اللہ کسی غم نہ سوائے غم آل محمد میں۔ مولا ارے یہی کوفہ ہے جہاں پر آپ کے سر پہ ضربت لگی، آپ کو اتنا خیال کہ آپ کی بیٹیوں کی آواز نامحرموں کے کانوں تک نہ جائے۔ عزیزو مولا وہ وقت یاد کیجئے جب کربلا کا واقعہ پیش آئے گا اور یہی زینب ہوں گی، یہی ام کلثوم ہے، اہل حرم ہے، نہ سر پہ چادر ہے نہ مقنا ہے، بکجا اونٹ پہ سوار کربلا سے کوفہ سے شام در بدر پھرائے جائیں گے۔ یہی کوفہ ہوگا، بازار کوفہ منادی ندا دیتا ہے اے تماشا دیکھنے والوں تماشا دیکھو، یہ نبی زادیاں ہیں، یہ فاطمہ کی بیٹیاں۔ لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین، سيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پالنے والے اس قلیل بات قبول فرما، جو افراد پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما۔ معبود ہمیں اس راستے پر چلا جس میں تیری مرضی شامل حال ہو جائے۔ معبود ماہ سیام ہیں، ماہ مغفرت ہیں، پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما، پروردگار بیماروں کو شفا عنایت فرما، پروردگار پوری دنیا میں جو یہ کرونا وائرس ہے، پروردگار تمام عالمین کو، تمام دنیا کو اس وائرس سے بچا دے، پروردگار سب کو صحت اور سلامتی عطا فرما، پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔